بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وذكر في الأجناس أن من خرج من منزله يريد الفرد بالجماعة فلمن حمزہ وصلی فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية حضر يحضر لم تحضرها النية في تلك الساعة وإن كان بحال وہ ہے دھیان کر پھر إن كان بحال لو قيل له أي صلاة تصلي أمكنه أن يجيب من غير تأمل تجوز تأمل تجوز صلاته وإلا فلا وإن تأخرت النية ونوى فاعل وإن تأخرت النية ونوى تاخرت ہے تو جب التقاء ساکن ہے تو حرکت کون سی دینی ہے تو کسرہ دینا چل وإن تأخرت النية ونوى بعد التكبير لا تصح وأما فرائض الصلاة فثمان ست على البقاء فثمان سالو ہن پڑھ ستن اچھی ذرا پڑھنا ہے ست على البقاء وثنتان على الخلاف وهي تكبيرة الافتتاح والقيام والقراءة والركوع والسجود بسم اللہ الرحمن والقعدة الأخيرة مقدار التشهد وأما الخروج من الصلاة بسنعه عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وتعديل الأركان فرض عند أبي يوسف رحمه الله لحديث ابن مسعود أنه قال رضی اللہ تعالی عنہ لازم پکڑو جب صحابی کا نام ہے صحابیہ کا رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہا لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي الصلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود ولا دخول في الصلاة بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر نیت کے مسئلے چل رہے ہیں آخری مسئلہ اور ذکر کیا ہے یہ حکم ہے نیت المتقدمہ جی پہلے اگر نیت کر لی کافی دیر درمیان میں کوئی حائل نہ آیا تو کیا اور نماز کے وقت وہ نیت حاضر نہ ہو تو کیا وہ نیت معتبر ہے یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور ذکر کیا ہے علامہ ناطفی رحمہ اللہ نے اجناس میں یہ مسئلہ کہ وہ بندہ جو نکلا اپنے ٹھکانے سے اپنے گھر سے ارادہ کرتا ہے فرض پڑھنے کا جماعت کے ساتھ اس ارادے سے نکلا تو نیت کس کا نام ہے ارادے کا نام ہے نا پس جب پہنچا امام تک تو جماعت شروع ہونے والی تھی یا 1-2 منٹ کے بعد شروع ہوئی اس نے اور کچھ نہیں کیا پس جب پہنچا اگر آ کر سنتے پڑھی تحیۃ المسجد پڑھے تو پھر یہ درمیان میں حائل ہو گیا ہے تو یہ نماز ہے لیکن حائل ہو گیا ہے آ کر چپ بیٹھا ہے یا جماعت کھڑی تھی یہ جماعت کھڑی تھی آ کر مل گیا پس جب پہنچا امام تک تو اللہ اکبر کہی جماعت کے ساتھ مل گیا اور نہیں حاضر تھی اس کو نیت اس گھڑی میں اس وقت نیت حاضر تو اب کیا یہ جو نیت گھر سے کر کے چلا تھا اب حاضر نہیں ہے تو یہ اس کی نماز ٹھیک ہے کہ نہیں اگر ہو اس حال کے ساتھ اگر کہا جائے اس کو کہ ایا صلاۃ تصلی بعد میں پوچھا جائے کیڑی نماز پڑھی ہے ممکن ہو اس کو یہ کہ جواب دے بغیر تامل کے کہ جی زور پڑھی اور کیڑی پڑھی ہے جی تے زور ہی پڑھی ہوئے یعنی اگر وہ فوراً بتا سکے
تو جائز ہے نماز اس کی، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ پس نہیں. یعنی اگر نہ ہو مصلی اس حال کے ساتھ کہ ممکن ہو اس کو یہ کہ جواب دے بغیر تامل کے. سوچن لگ پہ اچھا نماز کیڑی پڑھی ہے، وقت کی ہویا، تو لا تجوز و صلاۃ ہو، اس کی نماز جائز یہ پھر جائز نہیں ہے جی. توجہ کرے جی. یہ وہ ہے جو مروی ہے محمد بن سلمہ رحمہ اللہ سے، اور فتاوی میں امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بھی روایت موجود ہے کہ انہو، یہ بات کہ مصلی نے اگر نیت کی وضو کے وقت، تو افضل وضو گھر سے کر کے آنا ہے. افضل یہ ہے کہ وضو، کیونکہ ہر قدم پر ثواب ملے جی. تو لہذا جب وضو کا مسئلہ ہے تو اس وقت یہ نہیں کہ مسجد کی ٹوٹیاں ذہن میں آ جائیں. روایت کی گئی امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات کہ مصلی نے اگر نیت کی وضو کے وقت، کس کی؟ نماز کی، جماعت کے ساتھ یا اکیلے جو بھی نیت کی، کس وقت کی؟ وضو کے وقت. کیا نیت کی؟ یہ کہ پڑھے گا وہ ظہر یا عصر امام کے ساتھ، مثال کے طور پہ یہ نیت کی، اور وضو کرتے وقت، اور نہیں مشغول ہوا نیت کے بعد اس شے کے ساتھ جو نہیں ہے نماز کی جنس سے. جی یہ یعنی لکھے ہے نا، یعنی سوائے چلنے کے، کیونکہ وضو ہے مولوی جی صاف بہ کے دن نہ کرنا، وضو تو کسی کار کرنا سونا، تب چل کر تو آنا ہے. تو سوائے چلنے کے اور اس نے کوئی کام نہیں کیا. سوائے چلنا تو مجبوری، اب چلنے کے بغیر تو صاف میں آ نہیں نہ سکتا، کیونکہ ہر صاف دے وچ اگے تے ٹوٹی نہیں نہ لگی بے تھی، وضو کر کے صاف وچ کھلو جو. یعنی سوائے چلنے کے اور کچھ نہیں کیا. تو اب آ گیا مسجد میں، مگر یہ کہ جب پہنچا نماز کی جگہ تک تو نہ حاضر تھی اس کو نیت، تو جائز ہے نماز اس کی اس نیت کے ساتھ. یہ روایت ہے کن سے؟ اسی سے مسئلے اخذ کیے ہیں جی، کہ اس وقت اگر نہ بھی حاضر ہو لیکن درمیان میں منافی نہ پایا جائے تو یہ اس کی نیت ٹھیک ہے. اور اسی طرح روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی سے. خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا جواز ہمارے نزدیک نیت متقدمہ کے ساتھ، جیڑی وقت نماز پڑھن تو پہلا نیت کر لی 2 4 10 20 منٹ، جب کہ نہ فاصلہ ہو نماز کے درمیان، نیت کے درمیان اور تکبیر تحریمہ کے درمیان نہ فاصلہ ہو عمل کا، ایسا عمل جو نہیں ہے نماز کے لیے. تو چل کر آنا تو نماز کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہ ہو تو یہ نیت ٹھیک ہے. فرمایا ہے تجنیس میں اس لیے کہ نیت متقدمہ باقی رہتی ہے شروع کے وقت تک حکمن. لفظ لکھا جو کوئی لکھا جائے، معنی یہ ہے کہ نیت متقدمہ باقی ہے شروع کے وقت تک حکمن، جیسا کہ روزے میں. روزے کی مثال پھر آگے آئے گی کہ بندہ رات سونے کے وقت نیت کر لے میں کل روزہ رکھوں گا، کل صبح اٹھا ہے سحری کی یا کوئی پتہ نہیں، یا اتنا بے ہوش ہو کر سویا ہے کہ دوسرے دن 2 بجے جاگ آئی ہے، تو روزہ ٹھیک ہے اس کا. روزہ تعالیٰ کہ یہ نیت متقدمہ ہے کہ نہیں. روزہ کس وقت شروع ہونا تھا؟ صبح صادق سے، تو اس نے تو 6 گھنٹے نیت پہلے کر لی ہے. تو جیسے وہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی ٹھیک ہے. شرط یہ ہے جب کہ نہ تبدیل کرے نیت کو اس کے غیر کے ساتھ، درمیان وچ کو اور نیت نہ کر دے وچ کہ میں یہ کرنے لگا ہوں. اگر نیت تبدیل ہوگی تو پھر جو تبدیل کیا وہی ہوگی. جیسا کہ پڑھا ہے کہ سنتے شروع کر کے پھر اسی میں سے تکبیر کہہ کر فرضوں میں شروع ہو جائے تو داخل ہو جائے گا کہ نہیں؟ مطلب ہے. اچھا جی، اب اور مسئلہ
تکبیر تحریمہ پہلے کہہ لی نیت بعد میں کی، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی 3 صورتیں آگے کہ نیت بالکل مقارن ہو پڑے آپ نے، افضل یہ ہے نیت متقدمہ ہو، درمیان میں حائل کوئی نہ ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی. اور اب نیت متاخرہ، نیت اور اگر تاخیر اور اگر متاخر ہو جائے نیت کس طرح؟ اور نیت کی اس نے تکبیر کے بعد، تکبیر تحریمہ کہہ لی ہے، پھر نیت زبان سے نہیں کہنی، اب تو ارادہ کرنا ہے، کیونکہ زبان سے لفظ بولے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. صرف ارادہ کیا اس نے. بات سمجھی ہے؟ متا کو پوچھے جی کہ یہ نیت بعد میں کیسے کر سکتا ہے؟ نیت زبان نال نہیں، زبان نال نہیں، نیت ارادے کا نام ہے کہ اس میں ارادہ بعد میں کیا کہ میں امام کے پیچھے زور پڑھنے لگا ہوں، تکبیر تحریمہ پہلے کہہ دی، تو کیا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا جواب؟ لا تصح، نہیں صحیح نماز اس نیت متاخرہ کے ساتھ. ظاہر الروایہ میں، ظاہر الروایہ یہی ہے کہ اس نیت متاخرہ کے ساتھ اس کی یہ نماز ٹھیک نہیں. توجہ کرے جے بچوں، یہ ظاہر الروایہ ہے. خلاف ہے امام کرخی کے لیے. امام کرخی فرماتے ہیں اگر نیت متاخر ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی. اب بعد والوں نے امام کرخی کے اس قول کی وضاحت کیا کتنی متاخر ہو جائے تو گزارا چل سکتا ہے. اختلاف کیا علماء نے امام کرخی رحمہ اللہ کے قول پر کہ علامتا کس وقت تک جائز ہے تاخیر. بعد میں آنے والوں نے بعض نے کہا ہے ثنا تک، بعض نے کہا ہے تعوذ تک، تعوذ کی، بعض نے کہا ہے رکوع تک، بعض نے کہا ہے اٹھنے تک رکوع سے کر لے تو نیت ٹھیک ہے. یہ کنہوں نے کہا؟ ان کے قول کی وضاحت کی بعد والوں نے. جی فتویٰ ظاہر و روایہ پر ہے. فرمایا ہے کافی میں وجہ ظاہر کی، وجہ ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر و روایہ کی دلیل. کیا؟ اور جی پہلی ہے کہ نیت متاخرہ سے نماز ٹھیک نہیں. وجہ ظاہر کی یہ ہے کہ نماز عبادت ہے، نہیں متجزی ہوتی. یہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ساری اکو شے وے، ان دے ٹکڑے کوئی نہیں، ان دے او رکوع سجود تو وکھرا ہے، لیکن نماز عبادت کے اعتبار سے یہ شے واحد ہے. کیا ہے؟ تو نہیں متجزی. ہن سنو، اور وہ شے کہ نئی نیت کی اس نے اس سے نہ واقع ہوگی وہ عبادت. تو تکبیر تحریمہ جب کہی تو نماز میں تو داخل ہو گیا، تو اگر 1 سیکنڈ بھی گزر گیا ہے بعد میں نیت کی ہے تب نماز کی ایک جز ایسی ہے جو نیت سے خالی ہے، جو تو شرط تھی، شرط کوئی نہیں، مشروط کوئی نہیں. جب جز کی نفی ہوئی تو کل کی نفی ہو گئی ہے. جی یہاں یہ ہے جی، چونکہ یہ شے واحد ہے، دھیان کرے جی. اور روزے میں ان سوال ہے کہ روزے کے اندر آپ پڑھیں گے اگلے سال انشاءاللہ جب نور الزاد مراقی تحتاوی پڑھو گے انشاءاللہ العزیز، تو وہاں آئے گا کہ روزے کی نیت جو ہے وہ ذہب کبریٰ جو ہے نا، ذہب کبریٰ جی، اس سے پہلے وہ نیت روزے کی کر سکتا ہے. صبح نیت بھول گیا، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، سورج چڑھ گیا ہے تو نیت کر سکتا ہے. تو سوال ہے کہ اس میں بھی تو وہ بھی تو عبادت فرض ہے، تو اس کی پہلی کتنی جزیں گزر گئی ہیں وہ نیت سے خالی ہیں. اب نیت کی ہے تو روزہ ہو گیا ہے، تو نماز میں بھی تو ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اس کا جواب، اور روزے میں جائز رکھا گیا ہے حرج کے لیے. کس کے لیے؟ اس لیے کہ لا یتمکن ہے نسخے میں کہ لا یمکن ہے آپ کے پاس، یتمکن ہے نا. اس لیے کہ نہیں قدرت نیت کے ملانے سے روزے کے ساتھ مگر بالسہو الکثیر، کہ نیت روزے کے ساتھ تب مل سکتی ہے کہ بندہ بالکل صبح صادق جاگتا ہو، حاضر باش ہو، سے پہلے تیار ہو، تو پھر روزے کے ساتھ نیت مل سکتی ہے.
اور یہ ذرا مشکل ہے، یہ ذرا بندہ سو گیا، نیت کی نہیں ہے، اس کو جاگا یہ کب؟ جب صبح صادق ہو چکی تھی، تو مسائل ہیں جی۔ اور نہیں حرج نماز میں، کیونکہ نماز تو مختصر ہے، نماز تو پڑھنی جاگ کر ہے نا، سو کر تو نہیں پڑھنی، تو اس لیے نماز میں یہ حرج نہیں ہے کہ نیت یہاں پہلے کر لے۔ انتہا، یہ وجہ ہے ظاہر کی۔ قال الفقیر، علامہ کاشغری نا علامہ حلبی کہتا ہے فقیر، پس اس پر نہیں صحیح قیاس کرنا نماز کو روزے پر نیت متقدمہ کے استیفاء میں، کہ جس طرح روزے کے اندر نماز کو قیاس کریں روزے پر کہ جس طرح روزے میں نیت متقدمہ جو ہے نا متاخرہ صحیح ہے، تو یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ نا وہ متقدمہ یہ تو متاخرہ تھی نا جو پہلے جزئی کی، جس طرح روزے میں نیت پہلے جائز ہے نماز میں بھی پہلے جائز ہے، کہتے ہیں پھر یہ بھی قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ سمجھی گل؟ یہ تو متاخرہ سی نا، تے متقدمہ تے روزے تو قیاس کیتا ہے کہ نہیں پیچھے؟ او پچھلے متن جو دیکھو نا بھئی کما فی الصوم، اور جتنے متن تو جزی اگلی مکی پہلی کہ جیسے روزے میں نیت پہلے جائز ہے نماز میں بھی جائز ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ فقیر کہتے ہیں اگر یہی بات ہے کہ روزہ علیحدہ چیز ہے نماز علیحدہ ہے، روزے میں نیت متاخرہ ہو سکتی نماز میں نہیں ہو سکتی، روزے میں نیت متاخرہ، تو نماز کو اس مسئلے میں روزے پر قیاس نہیں کیا، کس میں؟ نیت متاخرہ میں، تو پھر نیت متقدمہ میں بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ نیت اگر متاخرہ پر قیاس نہیں تو متقدمہ پر بھی سنو، فرماتا ہے کہتا ہے فقیر، پس اس پر یعنی اجری تقریر کیتی ہے کہ نماز کو قیاس نہیں کر سکتے روزے پر نیت متاخرہ میں، اس پر نہیں صحیح قیاس نماز کا روزے پر نیت متقدمہ کے استیفاء میں، کہ وہ ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ اس لیے کہ اصل نیت کی مقارنت ہے عبادت کے لیے، اصل تو یہ ہے کہ نیت عبادت کے ساتھ مقترن ہو، اور روزے میں تو مجبوری اور تخلف روزے میں باوجہ حرج کے ہے، اور نہیں حرج نماز میں، پس مناسب یہ ہے یہ کہ ناجائز ہو نماز متقدمہ کے ساتھ بھی، جیسے نیت متاخرہ کے ساتھ اسی طرح، لیکن فرماتے ہیں اور وہ شے جو مروی ہے وہ جواز ہے نماز کا بہا نیت متقدمہ کے ساتھ۔ اب خود جواب دیتے ہیں، ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے بائیں طور کے نیت تحقیق مل گئی ہے عبادت کو من وجہ جس وقت کے مقارن ہو گئی اس کی شرط کو، اور نہیں فاصلہ نیت کے درمیان اور عبادت کے درمیان، فاصلہ غیر اس کا جو پہنچانے والا ہے نماز کی طرف، جیسا کہ چلنا، اس کے سوا درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں ہے، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وہ چلنا نہیں ہے نماز کے لیے منافی مطلقاً باوجہ جائز ہونے چلنے کے ضرورت کے وقت، کب؟ جب جیسا کہ سب کے حدث میں، کہ یہ نیت جو پہلے کی ہے توجیہ کر رہے ہیں یہ من وجہ نماز کے ساتھ مقترن ہے، کہ جب نیت کے بعد درمیان میں کوئی اور کام نہیں کیا سوائے چلنے کے، تو چلنا نماز کے منافی نہیں ہے۔ اس کی مثال دی پڑھی آپ نے کہ وضو ٹوٹ جائے تو بندہ وضو کرنے جائے چل کر جائے گا کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں ٹوٹتی، لہذا یہ تو منافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرے تو گویا حکماً نیت مقترن ہو گئی، کس کے ساتھ؟ عبادت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مراد نماز ہے۔ اور اتصال من وجہ منافی کے تخلل کے نہ ہونے کے وقت کافی ہوتا ہے۔ من وجہ اتصال ہو جائے نیت کا عبادت کے ساتھ، درمیان میں خلل نہ آئے تو یہ اتصال کافی ہے۔ مثال دیتے ہیں اس کی،
جیسا کہ زکوٰۃ کی نیت میں مقدار واجب کے ازل جدا کرنے کے وقت، مال جب آپ زکوٰۃ کا اپنے مال سے جدا کر رہے ہیں تو اس وقت یہ نیت کریں کہ یہ میں زکوٰۃ جدا کر رہا ہوں. اب دینے کے وقت نیت نہ ہو، حاضر ہی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور نہیں قیاس کیا جا سکتا روزے پر من کل الوجوہ، کیونکہ روزہ جائز ہے تقدیم روزے میں، کہ روزے کے اندر نماز نیت جائز ہے، پہلے نیت باوجود منافی کے. ایک بندے عشاء نے نیت کر لی میں کل روزہ رکھنا ہے، عشاء تو بعد انہیں گیا باہروں چاٹ کھادا، پھر اتوار پٹھان دے پکوڑے کھادے، پھر گھر اماں آئی تے سحری تیار ہے انہیں جناب پروٹھے 5 کھادے، پھر تو جوس بنا کے پیتا، بیوی ان دے کول سی تے جے ٹائم باقی اس جمع بھی کر لیا. من الاکل والشرب والجماع، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں کر لی ہیں تب بھی نیت ٹھیک ہے. کس کی؟ روزے کی. حالانکہ نماز کے اندر تو کوئی بھی خلل پائے گا درمیان میں تو وہ نیت ٹھیک نہیں ہوتی جی، اس لیے یعنی. اور نہیں ہے اس طرح نماز. واللہ سبحانہ عالم ورسولہ بالصواب. دمہ نہ کروں. اچھا جی، اور ذکر کیا ہے اجناس میں یہ مسئلہ، وہ بندہ جو نکلا اپنے ٹھکانے سے ارادہ کرتا ہے فرض بالجماعت کا. فرض بالجماعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ فرض پڑھوں گا جماعت کے ساتھ. پس جب پہنچا امام تک تکبیر کہہ دی اور نہیں حاضر اس کو نیت اس گھڑی میں، اگر ہے مصلی اور یہ مقتدی جڑا ہے اس حال کے ساتھ، اگر کہا جائے اس کو کون سی نماز پڑھی آپ نے بزرگوں، ممکن ہو اس کو یہ کہ جواب دے بغیر تامل کے تو جائز ہے نماز اس کی، وگرنہ پس نہیں. اور اگر متاخر ہو جائے نیت، کس طرح؟ اور نیت کی تکبیر کے بعد تو نہیں صحیح. کیا نماز شروع نہیں ہوئی دوبارہ نیت ہوں نیت کی تھی سنا وچ تو ہوں تکبیر تحریمہ دوبارہ کبے. اور ذکر کیا اجناس میں یہ بات کہ وہ شخص جو نکلے اپنے ٹھکانے سے ارادہ کرے فرض بالجماعت کا، ارادہ کرتے ہوئے فرض بالجماعت کا، بس جب پہنچ گیا امام تک تکبیر کہہ دی اور نہیں حاضر اس کی نیت اس گھڑی میں، اگر تھا حال ہی میں اس حال میں اگر کہا جائے اس کو کون سی نماز پڑھی تو نے، ممکن ہو یہ کہ جواب دے بغیر سوچو بچار کے تو جائز ہے نماز اس کی، وگرنہ پس نہیں. اور اگر متاخر کیا نیت، متاخر کی اس نے نیت، اس نے نہیں اور متاخر ہو نیت، ان تاخرت النیت فاعل النیت ہے تاخرت کا بلاوی، اور متاخر ہوگی نیت ہو گئی نہیں. اور اگر متاخر ہو نیت، متاخر میں نہیں پیچھے ہو تو اس کی وضاحت اب ہو رہی ہے پیچھے کس طرح ہو. اور نیت کی اس نے تکبیر کے بعد تو نہیں صحیح. کیا نہیں صحیح؟ نماز صحیح نہیں. توجہ جی، شرطیں نماز کی آ گئی ہیں. نماز کی کتنی؟ 6. دو کرام نال. اب فرائض، اب نماز کے فرائض یعنی ارکان جو نماز کے اندر ہیں. چلو جی، اور بہرحال نماز کے فرائض یعنی نماز کے ارکان وہ ارکان کے پائی جاتی ہے نماز کی ماہیت ان کے مجموعے کے ساتھ. نماز کی جو ماہیت ہے وہ کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجود، قعدہ اور درمیان میں پڑھنا، اسی کا نام نماز ہے. اسی میں ارکان ہے. تو یہ ارکان ہے جن کے ذریعے نماز کی ماہیت پائی جاتی ہے. تو پس 8 فرائض ہیں. کتنے؟ 8 ہیں.
منہا ان 8 میں سے 6 فرائض علل وفاق ہیں ہمارے ائمہ کے درمیان. 6 فرض متفق علیہ ہمارے تینوں بابے فرماتے ہیں یہ فرض ہیں، اور ان 8 میں سے 2 فرض ہیں لیکن خلاف پر ہیں، ان کے درمیان 2 میں اختلاف ہے. فرض ہیں کہ نہیں؟ تفصیل شروع. وَهِيَا اور وہ یعنی فرائض 6 جو متفق علیہا ہیں وہ کہ اتفاق کیا گیا ہے ان پر. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 تکبیرۃ الافتتاح، شروع کی تکبیر. کیا؟ پہلی اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر، یہ تکبیرۃ الافتتاح ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. سمجھیے گا، متفق ہے. لیکن یہ نماز کے اندر داخل ہے تو لہٰذا رکن. فرض تو ہے، یا نماز سے خارج لہٰذا شرط. داخل ہو تو، خارج ہو تو، لیکن ہے کیا؟ کیونکہ شرائط اور ارکان سارے ہیں فرض. تکبیر تحریمہ جو ہے اس میں اختلاف ہے. فرض ہے اس میں شک نہیں ہے، رکن ہے کہ شرط ہے؟ رکن ہے. یہ ذرا مسئلہ سمجھو. وَهِيَا تکبیر تحریمہ اگرچہ عدت شمار کی گئی ہے ارکان کے ساتھ، ساری فقہ کی کتابوں میں، فقہ کی سب کتابوں میں تکبیر تحریمہ کو جب ارکان شروع ہوتے ہیں تو وہاں شمار کیا جاتا ہے. پس محض یہ باوجہ سخت اتصال تکبیر تحریمہ کے ارکان کے ساتھ، نماز کے ساتھ، نہ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ رکن ہے بلکہ یہ شرط ہے ہمارے ائمہ کے اجماع کے ساتھ. ہمارے تینوں بابے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ خلاف ہے واسطے تینوں کے. باقی 3 بابے حنبلی، شافعی، مالکی وہ کہتے ہیں یہ رکن ہے. کون؟ انہوں نے دلیل دی اس پر کہ یہ رکن ہے. دلیل پکڑی انہوں نے بائیں طور کہ یہ جو تکبیر ہے یہ ذکر ہے جو قیام کا فرض ہے. یہ تکبیر جو ہے نا، یہ جو کھڑے ہو کر ذکر کرنے ہیں ان میں ذکر ہے اور فرض ہے. قیام کا یہ ذکر ہے. اور بہ کے بھی نماز جائے تو مجبوری دے بنا ہے نا، گل فرضاں دی ہے کہ فرضوں میں قیام فرض ہے. تو یہ جو تکبیر ہے یہ ذکر کس وقت کا ہے فرض ہے اور قیام میں ہے قیام میں ہے. تو پس ہوگا رکن جیسا کہ قرات بھی چونکہ قیام کا ذکر ہے، فرض ہے، تو یہ بھی قیام کا ذکر ہے، لہذا فرض ہونے چاہیے، شرط نہیں ہونے، نہ رکن ہونی چاہیے. احمد فرض تو ہے. ہماری دلیل نہ والد اسی لیے شرط کیا گیا، وہ تینوں بابے فرماتے ہیں اسی لیے شرط کیا گیا تکبیر تحریمہ کے لیے وہ جو شرط کیا گیا باقی ارکان کے لیے. کیا؟ ستر عورت، استقبال قبلہ، طہارت وغیرہ. آگے سمجھ؟ تو یہ ساری شرطیں اس کے لیے بھی ہیں جو باقی ارکان کے لیے ہیں. جیسے قیام کے لیے شرطیں ہیں قبلے والا منہ، بدن کجیا، طہارت سارا کچھ ہوئے. تکبیر تحریمہ کے لیے بھی یہ شرطیں، لہذا یہ رکن ہے. کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ باقی 3 ائمہ شافعی، مالکی، عملی، ان کے نزدیک فرض تو ہے، اختلاف اس میں ہے کہ نماز میں داخل ہے یا خارج ہے. داخل ہے تو رکن ہے، خارج ہے تو شرط ہے. باقی 3 ائمہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ داخل ہے، لہذا ہم کہتے ہیں خارج ہے، لہذا انہوں نے دلیل دی ہے. دلیل یہ دی ہے کہ یہ قیام کا ذکر ہے فرض اور ہے قیام میں. تو جس طرح قرات قیام کا ذکر ہے اور فرض ہے، یہ نہیں کہ قیام میں جو بھی ذکر ہوتا ہے وہ فرض ورنہ ثنا فرض ہو جائے گی، یہ نہیں مطلب ہے. یعنی ہو فرض اور ہو قیام میں تو یہ بھی تو قیام کا ہے فرض اور قیام میں ہے، لہذا فرض ہے. دوسرے انہوں نے دلیل وجہ بیان کی کہ جو شرطیں باقی ارکان کے لیے ہیں وہ ساری شرطیں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی ہیں، تو لہذا یہ کیا ہوئی؟ ہن ٹھیک ہے.
ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اب دلیل اس کے شرط ہونے پر کہ یہ نماز سے خارج ہے۔ والانا ہماری دلیل قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کا پس نماز پڑھی۔ پس ہن دھیان کرنا، یہاں اللہ کے رب کے نام کا ذکر تے صلاۃ کے درمیان فا عطفہ ہے جان دے روبے عطفہ نو انہوں جو فا ہے اس میں عطف ہے، اور عطف جو ہوتا ہے وہ مغایرت کے لیے ہوتا ہے، معطوف ہے اور معطوف اور۔ اچھا جی، جب مغایرت کے لیے ہوا تو لہذا صلاۃ اور ہے، تکبیر اس سے پہلے جو ذکر ہے تکبیر تحریمہ وہ اور ہے، تو پھر خارج ہوگی نا۔ تو جب خارج ہے تو کیا ہوئی؟ کسی نے سوال کیا، اس کا جواب سوال یہ ہے کہ یہ جناب والا عطف ہے کل کا جز پر، صلاۃ کل ہے، تکبیر تحریمہ جز ہے، تو کل کا عطف جز پر جائز ہوتا ہے۔ تو یہ کل کا عطف ہے کس پر؟ جز پر عطف ہے، لہٰذا یہ نماز کے اندر داخل ہے، تو پس جائز ہے۔ جیسا کہ عام کے عطف میں خاص پر، عام کا عطف خاص پر ڈالنا جائز ہوتا ہے، کس کا؟ اور خاص کام پر جائز ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، الملائکہ عام ہے، روح جبریل علیہ السلام، خاص کا عطف عام پر ہے۔ ہم کہتے ہیں سونےوں، یہ جو کل کا عطف جز پر، عام کا خاص پر، اس کا جواز ماز ہوتا ہے نقطہ بلاغیہ کے لیے، کوئی نقطہ بلاغی ہو بلاغت کا، اور وہ منعدم ہے، یہاں وہ بیان کریں وہ کون سا ہے۔ پس لازم ہے یہ کہ نہ ہو اس سے، پس ہوگا عطف مغایرت کے لیے وہ جو کہ اصل ہے عطف میں، وہ جو کہ لہذا تکبیر تحریمہ نماز سے غیر، یعنی پہلے شرط ہے۔ اچھا، اب ان کی دوسری توجیہ کا جواب کہ ساری شرطیں وہی ہیں، ساری، اور بہرحال شرط ہونا ان چیزوں کا جو شرط کی گئی ہیں باقی ارکان کے لیے، اور جڑی پیچھے پڑھیاں جے ساریاں وہی شرطاں، یہ کیوں ہیں؟ باوجہ شدت اتصال تکبیر تحریمہ کے ارکان کے ساتھ، چونکہ جو اللہ اکبر کی راہ پر داخل ہوں گے تو نماز میں داخل ہو جائیں گے، تو ان میں اتنا شدت اتصال ہے، شدت کہ اس کے بعد اور نماز کے درمیان باقی شرطوں پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ ساری شرطیں تکبیر تحریمہ میں بھی وہ ساری شرطیں ہیں جو ارکان میں ساری شرطیں ہیں، چونکہ اس کا ارکان کے ساتھ کیا ہے؟ ارکان سے پہلا رکن کون ہے؟ قیام، اس کے ساتھ یہ متصل ہے، یہ وجہ ہے جی، جیسا کہ گزر گیا نہ کہ لذاتہا۔ اب اس پر ایک تفریح سنیں، حتیٰ کہ اگر مصلی اٹھانے والا ہو نجاست کو، مٹھی جو نے پلیت کپڑا پکڑے موٹے تے رکھے، مثال طور پہ تکبیر کے ابتدا کے وقت، تکبیر کے میرے طرف دیکھو، انہیں مٹھی جو گندا کپڑا پکڑا ہے، اللہ اکبر، بات سمجھ آئیے، بار کی رے پر پہنچنے سے پہلے نیچے پھینک دیا، تو یہ نماز ٹھیک ہے، نماز۔ او مکشوف العورات، او ستھن بدی ہے تھلے کر کے تے ناف تو تھلے دو چپے تھا ننگی ہے، ٹھیک ہے، کمیز ہوتا چک کے چک ہاتھ پھاڑ کے چک کے تے ٹھڈ تھلو ننگا، ناف تو تھلے، تے اللہ اکبر کہن تو پہلے کمیز چھڑ دیتی تو تھلے چلی گئی، ستر ہو گیا۔ اچھا، اے بھی عملے قلیل مولوی جی۔ اسی طرح او منحرفن، منہ کیتا سو ختم والے گھر والے پاسے، او دے منہ کر کے اللہ اکبر، تو جس لئے بار بار پہنچا کدھر ہو گیا ہے؟
قبلے کی طرف ہو گیا، سینہ پھیرا تو یکدم ادھر ہو گیا. یا قبل دخول الوقت، نماز کا وقت داخل ہونے میں 3-4 سیکنڈ رہ گئے ہیں تو اس نے اس طرح کیا اللہ اکبر، جب بر پر پہنچا تو وقت داخل ہو گیا تو نماز ٹھیک ہے. نماز سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ انہیں کو باری سمجھا دیتے نہ کہ پھر آن کے جزیاں تو پھر اس لئے زبان نہ تو انہوں ہتھا نہ سمجھا دیتا ہے بین جس کیتا جی. ہونو دیکھو کہ حتیٰ کہ اگر ہو اٹھانے والا نجاست کو تکبیر کے ابتدا کے وقت یا مکشوف العورت ہو یا منحرف ہو قبلے سے، کس سے؟ او منحرفاً عن القبلہ تے، سینہ اور پاسے، یا وقت کے دخول سے پہلے فعل کاج فعل غانج، پس سارا نہ جوڑنا ہے، پس پھینک دیا اس نے نجاست کو اور ستر عورت کر لیا عمل یسیر کے ساتھ، کیونکہ عمل قلیل و نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور استقبال کر لیا اس نے قبلے کا اور داخل ہو گیا وقت. یہ سارے کام کب ہوئے؟ ما انتہا ہی، جب بر پر پہنچا تو یہ سارے کام ٹھیک ہو گئے تھے. جازا وصح شروعہ، جازا، سمجھیے بات، یہ نماز صحیح ہے اور جائز ہے، اس کا شروع ہونا ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر. ذکر کیا اس کو ابن حمام رحمہ اللہ نے شرح ہدایہ میں، اور ذکر کیا گیا کافی میں یہ مسئلہ کہ انہا، کہ یہ بات ہمارے بعض، یہ کافی میں یہ کہ تکبیر تحریمہ ہمارے بعض اصحاب کے نزدیک رکن ہے، بعض حنفیوں کے نزدیک بھی یہ، اور فرمایا وَهُوَ ظاہر کلام الطحاوی، امام طحاوی کی کلام کا یہی ظاہر ہے. تو اب اگر ان کا مذہب لیا جائے کہ یہ رکن ہے مولوی جی، کون؟ تو پس واجب ہے ان کے قول پر یہ کہ نہ صحیح ہوں یہ فروع جو ابھی بیان کیے ہیں. پھر نجاست پکڑ کر اللہ اکبر کرے گا تو نماز شروع نہیں ہوگی. یہ جو ساری صورتیں ہیں نا، ان کے نزدیک نماز شروع، کیونکہ نماز کے اندر اس میں جلالت کے الف کہتے ہیں، نماز کے اندر داخل ہو گیا ہے، تو نماز میں جب داخل ہے تو قبلے سے پھرا ہوا ہے، نماز میں داخل ہے گندگی پکڑی ہوئی ہے، نماز میں داخل ہے تو کیا کیا ہوا ہے؟ ستر عورت کوئی نہیں ہے، وقت داخل نہیں ہے، تو لہذا نماز ٹھیک نہ ہوئی جی. انتہا. اور مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور معتبر من المذہب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ شرط ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے. تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ شرط ہے. تے 8 تے 6 کل کنے بنے؟ 14. تکبیر تحریمہ ادھر ملا دیو تے او 7 ہو گئے تے پیچھے بھی 7 ہو گئے. تکبیر تحریمہ ادھر فرضاں وال ارکان وال ملاؤ تے اے 8 ہو گئے تو 6 ہو گئے تے ہیں کل کنے؟ اچھا جی، توجہ جی علماء کرام. بھئی جیسا کہ ذکر کیا ہم نے اور بنا کی انہوں نے خلاف پر نفل کے جواز کو فرض کی تحریمہ کے ساتھ یا نفل کی تحریمہ کے ساتھ، کیونکہ خلاف پیچھے مسئلہ آ گیا ہے کہ بھئی اس نے تکبیر تحریمہ کہہ دی نفل کے لیے تے ارادے میں فرض تھے تو فرض ہو جائیں گے، یا اس نے تکبیر تحریمہ فرض کی کہہ دی تو فرض تو پڑھ چکا ہے، ارادے میں نفل تھے تو وہ نفل ہو جائیں گے. فرمایا شیخ کمال الدین ابن حمام رحمہ اللہ نے مقتضا ہونا اس کا ثمرہ خلاف، کیا ہونا اس کا ثمرہ خلاف فی کونیا تکبیر تحریمہ کے شرط ہونے میں یہ ہے کہ جائز ہے بھی بنا فرض کی فرض پر اور نفل پر. اور تحقیق روایت کی گئی اس کی اجازت ابو الیسر سے کہ بھئی فرضوں پر نفلوں کی بنا، نفلوں پر فرضوں کی بلا، لیکن جمہور اس کے منع پر ہیں، اس طرح نہیں ہے.
اور ملازمے کے منع پر ہیں کس میں کہ تکبیر تحریمہ کے شرط ہونے کے درمیان اور اس کے جواز کے درمیان جو ذکر کیا گیا ہے کہ اصل اس کا نیت شرط ہے اور نہیں جائز دو نمازیں ایک نیت کے ساتھ۔ ہاں باقی رہ گئی یہ بات کہ کہا جائے کہ اگر شرط کیا جائے نیت کو ہر نماز کے لیے، یعنی جیسے نیت تو نہیں صحیح بنا نفل کی فرض پر، وگرنہ یعنی اگر نہ شرط کیا جائے ہر نماز کے لیے جیسے وضو تو صحیح ہوگی فرض کی بنا فرض پر اور نفل پر، اور نہیں جواب شک اول کے اختیار کے ساتھ اور نفل کی صحت تباً انتہا۔ قول ان کا بے اختیار الاول کا مطلب ہے شک اول تردید کی، وہ کیا ہے کہ شرط کرنا ہر نماز کے لیے جیسا کہ نیت شرط ہے، اور تحقیق جانا گیا ہے ما ذکرنا سے دلیل ہونا تحریمہ کا فرض۔ اور پچھو نمبر شروع کی سی وذاکر اسم ربی ہو گالے کہ وذاکر اسم ربی فصلی، اس دلیل سے تحریمہ کا فرض ہونا سمجھ آ گیا، تحریمہ کا۔ اب باقی فرائض پر دلیلیں دینی ہیں جی، اور بہرحال فرائض باقیہ 6 سے 6 متفق علیہ، ان میں سے ایک آ گیا کون؟ تحریمہ۔ باقی 5 ہیں، 2 مختلف ہی آگے آئیں گے۔ وہ 6 کون سے ہیں؟ باقی 5 جو ہیں وہ قیام ہے، یہ کیا ہے؟ فرضوں کی بات ہو رہی ہے، اور قرات ہے، قرات کیا ہے؟ اور رکوع ہے اور سجدہ ہے، کتنے ہو گئے؟ اور قاعدہ خیرہ، قاعدہ کتنا؟ اندازہ تشہد کے پڑھنے کا، التحیات سے عبد و رسول تک، یہ کیا ہے؟ اتنی دیر بیٹھنا، یہ پڑھنا واجب ہے لیکن اتنی دیر بیٹھنا، اب اس کا ٹائم کتنا ہے؟ اس کا ٹائم اپنی سپیڈ ہے، سمجھ آئیے کہ 2 منٹ کے 2.5 منٹ کے 3 منٹ نہیں، جتنی دیر میں وہ التحیات للہ سے عبد و رسول تک پڑھتا ہے نا، اتنی دیر اس کے لیے بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں قاعدہ خیرہ، یہ فرض ہے، یہ اس میں پڑھنا واجب ہے، یہ اتنا دیر بیٹھنا۔ سلام کیا ہے وہ ساری باتیں تفصیل آ رہی ہے، واجبات آ رہے ہیں، توجہ جی۔ اب ان پر دلیلیں کہ یہ ساری چیزیں فرض ہیں کہاں سے ثابت ہیں؟ باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، تو قوموا کیا سی گئے؟ تو قیام کیا ثابت ہوا؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھو وہ جو آسان ہو قرآن سے۔ فقرؤ کیا سی گئے؟ تو قرات کیا ثابت ہوئی؟ کتنی فرض والا تھا تفصیل ہے۔ اور رکوع وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اور رکوع کرو اور سجدہ کرو، یہ دونوں کیا ہیں؟ ہے نا، کیا ہیں؟ تو کیا ثابت ہوا؟ پس بے شک یہ سارے سیغے اوامر ہیں اور مقتضا ان کا افتراض ہے۔ کیا ہے؟ افتراض۔ سوال ہے قاعدہ خیرہ پر کون سی آیت ہے؟ قاعدہ وہ تو کوئی نہیں آئی، کیا ہی ہے؟ تو یہ کیسے فرض ہو گیا؟ ہن سنیں جی۔ اور بہرحال یہ مسئلہ بڑا ہم جی تے جنہ کو سمجھ آیا آج تے پھر انشاءاللہ اگلی کتاب پھر چنگا سمجھ آ جائے گا، اس ہوگا اور چنگا سمجھ آ جائے گا۔ اور بہرحال انشاءاللہ العزیز سونے دے صدقے نال، اور بہرحال قاعدہ خیرہ پس اس لیے کہ صلات مجملہ تھی، بیان کیا صلات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل اور اپنے قول کے ساتھ۔ یہ جو قرآن میں حکم آئے ہیں فرضوں کے اور ہیں وہ مجمل، تفصیل نہیں ہے کہ کرنا کس طرح ہے، تو جو سرکار نے کر کے بتایا ہے وہ تفصیل ہے، وہ بتایا ہے یا فرمایا ہے وہ تفصیل ہے، تو وہ جو اس کا مجمل کا بیان ہے وہ سارا فرض ہوتا ہے، سارا سوائے وہ جن پر دلائل اور ہیں وہ تفصیل ایک ایک کی تفصیل آ رہی ہے جی، یہ مطلب ہے۔ اب سمجھے مسئلہ،
اب سنیں، ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی نماز کبھی بھی بغیر قعدہ خیرہ کے. تو سرکار نے کوئی بھی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں قعدہ خیرہ. قرآن میں تو ہے نا اقیموا الصلاۃ وارکعوا واسجدوا قوموا. تب سجدہ کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح، یہ سب سرکار نے بیان فرمایا، ان کے معنی سمجھ آتے ہیں، لیکن قعدہ خیرہ کا تو ذکر نہیں ہے. اب چونکہ سرکار نے کوئی بھی نماز بغیر قعدہ خیرہ کے، اور سنیں جی، اور مواظبت بغیر ترک کے ایک مرتبہ دلیل ہے وجوب کی. سرکار کام کریں، سرکار زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہ چھوڑا ہو، اگر وہ صاحب ہوا ہے تو وہ علیحدہ چیز ہے، چھوڑا نہ ہو تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اس سے پہ وہ شے واجب ہوتی ہے، فرض نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. تو لیکن یہ سنیں، یہ جو سرکار کی مواظبت ہے، جو کبھی بھی چھوڑے نہ، یہ مواظبت کیا ہو، سمجھ آ رہی بات کی کہ سرکار ایک کام پر ہمیشگی کریں بغیر ترک کے، وہ شے کیا ہو جاتی ہے؟ اگر اس میں ایک آدھ مرتبہ ترک پایا جائے، کثرت کے ساتھ کی، وہ سنت موقدہ ہوتی ہے. اور اگر ترک زیادہ ہے اور عمل تھوڑا ہے تو وہ سنت غیر موقدہ اس کو کہتے ہیں، مستحب کہتے ہیں اس کو. اب جب ترک نہ کیا ہو لیکن وہ ہو کیا، پس جب وہ مواظبت واقع ہو فرض مجمل کے بیان کے لیے اور ہو متعلق اس کا، تو کانا متعلق ہوا فرضم بضرورت. تو پھر اب جو سرکار نے بطور مجمل کے فرض کے بیان کے لیے مواظبت فرمائی ہے، تو اب یہ بضرورت بالبطاحت فرض ہوگا، چونکہ مجمل کا بیان ہے. اگر یہ فرض نہ ہوتا تو ایک مرتبہ سرکار ترک فرماتے، ترک نہیں فرمایا، لہذا یہ کیا ہے، یہ مجمل کے بیان ہے، لہذا یہ فرض ہے جی. اور اگر نہ قائم ہو دلیل اس کے غیر میں افعال سے عدم افتراض پر، تو البتہ ہوگا وہ فرض. یعنی اگر نہ قائم ہو دلیل اس کے غیر میں افعال سے عدم افتراض پر، تو یہ جو مجمل کا بیان ہے یہ فرض ہو جاتا ہے. اور اگر دلیل پائی جائے کہ یہ جو سرکار کا فعل ہے یہ فرض نہیں ہے، کوئی اور چیزیں مل جائیں ساتھ، وہ بھی ساری فقہا بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ فرض نہیں ہوگا، واجب ہوگا. لیکن اگر وہ اس کے ساتھ کوئی اور دلیل نہ ملے کہ یہ فرض نہیں ہے اور ہو وہ فرض مجمل کا بیان، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ لکان فرضاً، تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ بلولم. اور اگرچہ نہ لازم، اور اگر نہ لازم آئے کتاب کے مطلق کو مقید کرنا. ہم دھیان کر رہے ولولم. سوال ہے کہ سرکار نے فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھی، فاتحہ کے بغیر، اور سرکار نے رکوع سجود بڑے اطمینان سے کیے ہیں، لہذا فاتحہ بھی پھر فرض ہونی چاہیے، نماز کے اندر اطمینان بھی کیا ہونا چاہیے. حالانکہ آگے آئے گا فاتحہ واجب ہے، اطمینان بھی واجب ہے. تو حالانکہ یہ بھی تو مجمل کا بیان ہے، یہ بھی تو اس کا جواب کہ اور اگر نہ لازم آتا کتاب کے مطلق کو مقید کرنا فاتحہ والی حدیث کے ساتھ اور طمانینت والی حدیث کے ساتھ، اور یہ جو کتاب کے مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا ہوتا ہے یہ نسخ ہوتا ہے قطعی کا ظنی کے ساتھ. یہ نسخ ہوتا ہے قطعی کا، کیونکہ خبر واحد ظنی ہے اور جو نا کتاب اللہ قطعی ہے، تو یہ نسخ ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. تو اگر یہ بات لازم نہ آتی لکانا فرضین، تو فاتحہ بھی فرض ہو جاتی، طمانینت بھی فرض ہو جاتی. اگلی بات، اور ولولا انہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اگر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام لم یعد نہ لوٹے کا داولا کی طرف، جب کہ سرکار نے اس کو چھوڑ دیا تھا ساہین، پھر یاد آیا تو البتہ ہو جاتا فرض. یہ جو درمیان والا قاعدہ ہے،
سوال ہے آخری قاعدہ فرض ہے تو درمیان والا قاعدہ بھی تو سرکار نے کیا ہے، وہ فرض کیوں نہیں؟ درمیان والا قاعدہ واجب کہتے ہو؟ آخری قاعدہ تو فرض ہو گیا کہ سرکار نے ہمیشہ کیا ہے، تو سرکار نے پہلا قاعدہ بھی تو ہمیشہ کیا، کس میں؟ زور میں، مغرب میں، عشاء میں، عصر میں، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی تو اس قاعدہ کو واجب کہتے ہو، تو آخری قاعدہ کو تو یہ بھی تو مجمل کا بیان ہے۔ اس کا جواب وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے تھے 4 رکعتوں والی، 2 پڑھ کے سرکار کھڑے ہو گئے، تو سرکار پیچھے سے لقمہ دیا گیا، حدیث میں آئے گا، سرکار واپس نہیں آئے، سرکار تو اگر سرکار واپس آ جاتے تو پھر یہ بھی فرض ہونا تھا۔ اب جو سرکار واپس نہیں آئے، ایک مرتبہ ایسی دلیل پائی گئی تو پتہ چلا یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ بات سمجھیے؟ او ویکھو کہ اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لوٹے قاعدہ اولا کی طرف جب سرکار نے چھوڑا اس کو صاحیاً، پھر یاد آیا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر البتہ یہ بھی فرض ہو جاتا۔ یہ وجہ ہے۔ اے بابا سارا کچھ سمجھایا کہ نہ بابیاں وہ جڑے بیٹھے ہی ایسے کام واسطے سان، پس تحقیق جان لی تو نے یہ بات کہ نماز کا بعض پہچانا گیا ہے ان نصوص کے ساتھ، اور نہیں اجمال ان میں، یعنی سجدے کا پتہ چل گیا ہے، رکوع کا پتہ چل گیا ہے، قیام کا پتہ چل گیا ہے، قرات کا پتہ چل گیا ہے، یہ تو اجمال نہیں ہے، لیکن اور یہ کہ نہیں منافی اجمال من وجہ آخر، دوسری وجہ سے اجمال ہو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ رکوع سجود قیام کا ہمیں قرآن سے وضاحت پتہ چل گئی، رکوع کا معنی بھی لوگ سمجھتے ہیں، سجدے کا معنی بھی سمجھتے ہیں، عربی بولی ہے، قیام کا معنی بھی سمجھتے ہیں، لیکن کسی اور وجہ سے اجمال ہو یہ منافی نہیں۔ کیسے میں کہڑا؟ اور وہ ان کی ترتیب کی کیفیت ہے کہ پہلو کیڑا تو بعد کیڑا کرنا ہے۔ وحل ہے یا اور کیا وہ جو ذکر کیا گیا نصوص میں فقط یا دوسرے امور کے ساتھ، اور معلوم ہو گئی اس سے جو ہم نے ذکر کیا کہ قیام کی تقدیم رکوع پر، رکوع کی سجدے پر یہ فرض ہے، لأن قضیتہ، کیونکہ اس کا قضیہ جیسے قضیہ کا داخیرہ کا، کہ آقا حضور نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ رکوع پہلے نہ کیا اور سجدہ پہلے کیا اور بعد میں رکوع کیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، جیسے کبھی سرکار نے آخری قاعدہ نہیں چھوڑا، تو جس طرح پھر آخری قاعدہ فرض ہو گیا یہ بھی فرض ہو گیا۔ جی کتنے آ گئے؟ 8 میں سے 6 آ گئے یار۔ اب وہ 2 جن میں اختلاف ہے، جن میں بہرحال نکلنا نماز سے اپنے ارادے کے ساتھ، یعنی میں فعل کے ساتھ، ایسا فعل جو پیدا ہونے والا ہے مصلی سے، پس یہ نکلنا اپنے ارادے کے ساتھ فرض ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا، نماز کو یہ بھی فرض ہے، لیکن کن کے نزدیک؟ سلام کے ساتھ ختم کرنا، سلام واجب ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ختم کرنا یہ فرض ہے، کن کے نزدیک؟ اپنے ارادے کے ساتھ ختم کرنا۔ خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ عنہما کہ ان کے نزدیک جب قاعدہ ہو گیا نا تو فرض پورے ہو گئے ہیں، فرض علم جان اس بات کو، یہ خروج بے سنے تھوڑا مسئلہ مشکل ہے، اب اگر سمجھنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے۔ جب آپ نے قاعدہ کر لیا، یوم یقوم الحساب تک پہنچ گئے، اب نماز آپ نے ختم کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ تو یہ نماز کا ختم کرنا ارادے کے ساتھ یہ فرض ہے، کن کے نزدیک؟ پھر سلام پڑھ کر ختم کرنا یہ واجب ہے، مطلقاً نماز کا ختم کرنا، نماز سے باہر نکلنا ختم کرنا یہ کیا ہے؟ اور سلام کے ذریعے باہر نکلنا یہ واجب ہے۔ انہوں کہتے ہیں خروج بے سنے، کیا؟ نکلنا اپنے ارادے کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اور سلام کے ذریعے نکلنا
ہن دھیان کرو، جان اس بات کو کہ خروج بے سنے ہی کا فرض ہونا کہ یہ فرض ہے نہیں روایت کیا گیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے صراحتاً آپ سے یہ بات روایت نہیں کہ آپ نے کہا ہو کہ خروج بے سنے فرض ہے، یہ لفظ نہیں ملتے۔ دراصل آپ کا ایک اور فتویٰ ہے، اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے بعد والوں نے، وہ کیڑا ہے، محض لازم کیا ہے اس کو بعض علماء مذہب نے امام صاحب کے ساتھ دلیل پکڑتے ہوئے آپ کے جواب سے 12 مسئلوں میں، کس میں؟ وہ 12 مسئلے عنقریب آگے آ رہے ہیں، اور وہ فساد ہے متیمم کے دیکھنے کے ساتھ پانی کو قعود کے بعد قدر تشہد، جیسا کہ عنقریب آ رہی ہے تفصیل اس کی۔ امام صاحب فرماتے ہیں عبدو و رسولوں کی مقدار بیٹھ گیا، پڑھ لیا، فرض واجب پورے ہو گئے، ہے متیمم، ہے پانی مل گیا، پانی صاحبین فرماتے ہیں فرض پورے ہو گئے، بس نماز ٹھیک ہے، صرف واجب رہ گئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اب اس مسئلے سے نکالا ہے کہ باقی کو فرض ہے تو تب بھی تو نماز دوبارہ پڑھنی ہے، تو پیچھے کیا چیز رہ گئی؟ وہ خروج بے سنے ہی رہ گیا جی، بات سمجھیے، یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے جی امام صاحب کے اس جواب سے، اور غور کرو۔ اس لیے اچھا انہوں نے فرمایا نماز فاسد ہو گئی نماز عند ابی حنیفہ اس مسئلے میں، اس لیے کہ نکلنا نماز سے مصلی کے فعل کے ساتھ فرض ہے عند ابی حنیفہ، ایتھوں مسئلہ کڈیا اور دلیل پکڑی انہوں نے امام صاحب کے لیے خروج بے سونے کی فرضیت پر، وہ سنو وہ کیا، بائیں طور کہ نہ پہنچا جائے دوسرے فرض تک مگر بھی اس شے کے سبب، اور کیوں نہ کہ یہ جو نماز سے نکلنا ہے نا، نماز سے نکلنا یہ وہ چیز ہے کہ جب تک یہ نہ ہو اگلے بندہ فرض شروع نہیں کر سکتا، وہ قضا کرنے ہو مثال کے طور پر، اس نے زور ادا کر کے پچھلی قضا کرنی ہو تو اس وقت تک اگلی قضا شروع نہیں کر سکتا جب تک کہ جس نماز سے نکلتا نہیں ہے۔ اور قانون سنو، قانون یہ ہے اور وہ کام کہ نہ پہنچا جائے فرض تک مگر اس کے سبب سے، وہ کام فرض ہو جاتا ہے کہ فرض کے پہنچنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ بھی فرض ہو، کیونکہ جب تک وہ ذریعہ نہیں ہوگا وہ فرض ادا نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ بھی فرض ہوتا ہے۔ اے قانون جے اصول فقہ اپنا فقہ دا کہ وما لا يتوسل الى الفرض الا به يكون فرضا، تو چونکہ امام صاحب اب نماز ختم کرنے کے بغیر وہ دوسری نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا پھر نکلنا فرض ہو گیا، نکلنا اسی کا نام خروج بے سنے ہے، اس لیے کہ طلب محض تعلق پکڑتی ہے مکلف کے فعل کے ساتھ بنا کرتے ہوئے اس کے اختیار پر، نہ کہ اس کے بلا اختیار پر۔ فرمایا ہے شیخ کمال الدین رحمہ اللہ نے، وقد یقال، اور تحقیق یوں تقریر بھی کی گئی ہے کہ تقاضا کرنا حکم کا مبنی ہے اختیار پر، محض وہ مقاصد میں ہوتا ہے وسائل میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے یوں فرق کیا ہے کہ یہ جو اختیار سے کام ہوتا ہے نا، یہ جو کام مقاصد ہیں ان میں بندے کے اختیار کو دخل ہوتا ہے، جو وسائل ہیں وہ اختیار کے بغیر بھی ہو جائے تو ٹھیک ہوتے ہیں۔ دیکھیں مثال دیتے ہیں، توجہ کریں جی، جب جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی حکم ہے فسعوا الی ذکر اللہ، فسعوا جمعے کی طرف آؤ، یہ فسعوا کون سی گئے، کون سا؟ تو فرض ہے جمعے کی طرف آنا، فیضا قضیت فیضان بیضان یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تب جمعے کی طرف آنا کیا ہے؟ اس آؤ سے سا الجمعہ فرض ہے، چونکہ یہ ذریعہ جمعے کا اس لیے یہ بھی، اور خود قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب سنیں مسئلہ،
لیکن یہ جمعہ نہیں ہے، جمعہ تو مسجد میں آ کر پڑھنا ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ لیکن ابن امام کیا فرماتے ہیں، اسی لیے اگر اٹھایا گیا مغمى علیہ کو، ایک بندہ بے ہوش ہے، بندہ اس کو اٹھا کر مسجد میں لے آئے، جب مسجد میں پہنچا تو اس کو افاقہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، پس اس نے وضو کیا مسجد میں آ کر، اور مسجد اندر محراب وچ بہ کے نہیں بھی باہر وضو کیتا ہوتے جی، تو کافی ہے اس کو ساج سے، حالانکہ یہ اپنے ارادے سے نہیں آیا، کیا ہے، اس کو تو بے ہوش تھا اٹھا کر لایا گیا، تو اب چونکہ مسجد میں آنا مقصد تھا تو جیسے بھی آیا پہنچ گئے، تو لہٰذا جو مقاصد ہوتے ہیں ان میں ارادہ ضروری ہوتا ہے، جو وسائل ہوتے ہیں وہ بغیر ارادے کے بھی ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ ابن امام دے بھی واقعی تحقیقاً و سلام ہے جی۔ تو اگر دیکھیں، اور اگر لم یحمل، اور اگر نہ اٹھایا جاتا تو واجب تھی اس پر ساج، پس اسی طرح جب متحقق ہو جائے قاطع اس حالت میں بغیر اختیار کے حاصل ہو جائے گا مقصود قدرت سے دوسری نماز، قدرت پانے سے دوسری نماز پر، اور اگر نہ متحقق ہوا تو واجب ہے اس پر فعل کہ وہ قربت ہے جو قاطع ہو، پس اگر کیا اس نے مختارن قاطع محرم تو گناہگار ہوگا بوجہ واجب کی مخالفت کے۔ تو وہ فرماتے ہیں نماز سے باہر نکلنا ہے تو واجب کے ذریعے نکلے، وہ سلام پھیرنا ہے جی، تو لہٰذا اس کے ذریعے وہ باہر آ جائے گا۔ تو اب خام خواہ جو ہے نا وہ خروج بے سنے کہ کوئی ایسا کام کرے جو نماز کے خلاف ہے، حرام ہے، تو باہر نکلے گا، یہ تو گناہگار ہو جائے گا جی۔ لیکن مسئلہ اس طرح چلتا ہے کہ امام صاحب کی یہ ساری کتابوں میں فقہ اب بدل نہیں سکتی کہ بھی بزرگوں نے بیان کیا، بعد والوں نے بھی خروج بے سنی کیا ہے، نماز سے فرض ہے، لیکن جب سلام پھیریں گے تو اسی کے ضمن میں خروج بے جب سلام پھیرے دے ارادے نال کے بغیر ارادے ہو، تو یہ ارادے نال سلام پھیر کے باہر آ رہی ہے، خروج بے سنی بھی پایا گیا، واجب بھی پایا گیا، سنتے بھی پائے گی، ساری اس میں آگے آ رہی ہیں۔ پھر نقل کیا گیا ہے، توجہ کرنا، نقل کیا گیا ہے امام کرخی رحمہ اللہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں خلاف فقہا کے درمیان اس مسئلے میں کہ خروج بے فعل ہی نہیں ہے فرض، اور نئی روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے، بلکہ وہ حمل کرنا ہے ابو سعید یعنی بردعی سے۔ علامہ ابو سعید البردعی نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک خروج بے سونے فرض ہے، بات انہی مسئلوں میں سے، جب دیکھا انہوں نے خلاف امام صاحب کا مسئلے مذکورہ میں، اور جڑے 12 مسئلے نے تو ان سے بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا وہ نماز دوبارہ پڑھے ختم ہو گئی ہے، تو لہٰذا تب بھی دوبارہ پڑھے کو فرض رہ گئے، تو فرض تو رہ گیا تھا، نماز سے نکل رہا اور تو کوئی تھا نہیں۔ لیکن علامہ کرخی سے روایت ہے کہ وہ غلط یہ غلط ہے، اس لیے کہ اگر ہوتا خروج بے سنے فرض تو البتہ مختص ہوتا فعل کے ساتھ وہ قربت، تو لہٰذا یہ خروج بے سنے اگر فرض ہو تو پھر یہ قربت ہونی چاہیے تھی، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، قربت تو سلام ہے تو سلام واجب ہے جی۔ انتہا وَسَنَذْكُرُ بَقِيَّةَ هَذَا الْبَحْث عِنْدَ تِلْكَ الْمَسَائِلِ انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، 8واں فرض اور تعدیل ارکان، اور وہ طمانینت ہے۔ تعدیل ارکان کیا ہے؟ طمانینت، آرام سے، اور زوال اضطراب جمیع اعضاء سے، رکوع میں، سجدے میں، رکوع کر کے سجدہ کر کے، گڈی 120 دی سپیڈ تے یوں ٹانگ نہ چل پوے، یہ آرام نال نماز پڑھے، یہ کی کرے؟ آرام نال، یہ طمانینت ہے۔ کم از کم اندازہ اس کا ایک تسبیح ہے، کتنی؟ رکوع وچ ایک تسبیح دی مقدار اڑیا رہنا، سجدہ پشانی زمین تے ایک تسبیح دی مقدار لانی، رکوع تو کھڑا ہو کے ایک تسبیح دی مقدار کھلونا، سجدہ کر کے ایک تسبیح دی مقدار بیٹھنا، او سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے، یہ تعدیل ارکان فرض ہے عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ کیا ہے؟ امام ابو یوسف، ایک تسبیح کی مقدار رکوع میں، سجدے میں اور کھڑے ہو کر اتنی دیر ٹھہرنا، یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے تعدیل ارکان۔ تو یہ کیا ہے؟ کن کے نزدیک؟
اور ائمہ ثلاثہ باقی 3 ائمہ بھی کون؟ ہاں شاباش سے. اور باقی 3 ائمہ رحمہ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ باوجہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مروی ہے سنن اربعہ میں. سنن اربعہ بخاری مسلم کے علاوہ 4 کتابیں. سنن اربعہ میں کہ انہو قال کہ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نئی کافی نماز کہ نہ سیدھا کرے رجل اس میں اپنی پشت کو رکوع میں اور سجود میں. رکوع وچ بالکل پشت سیدھی سکون، پھر کھلو کے بالکل سیدھا، اے میں سجدے وچ سکون، بہ کے سکون. قال ترمذی فرمائے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث حسن صحیح ہے. اور واقعہ ہوا ہے متن کے نسخے وغیرہ میں یہ صلبہ لا یقیم الرجل فی ظاہرہ کی جگہ صلبہ، صلب تظاہر کش ہے مکان ظاہر ہی. اور یہ باب روایت بالمعنی سے ہے کہ حدیث کا جو لفظ ہے اس کا ہم معنی لفظ وہاں رکھ دیں تو اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی. کیا؟ کیونکہ ظاہر کا معنی بھی کنڈ ہے، صلب کا معنی بھی کنڈ ہے. اگر سونے دا فرمان وچ لفظ ظاہر تے راوی نے رکھیا صلب تینوں اندر نے روایت بالمعنی. اب تعدیل ارکان ان دا بھی یوسف کیا ہے؟ ثابت کس سے کیا؟ اور جواب وہی ہے جو گزر گیا ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے، ظنی ہے، نہیں جائز اس بات زیادتی کا کتاب پر جو کہ قطعی ہے اس خبر واحد کے ساتھ اضافہ جائز نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ یہ اضافہ نسخ ہوتا ہے. کتاب اللہ پر زیادتی خبر واحد کے ساتھ یہ کیا ہے؟ نسخ ہے. کیونکہ جب کتاب کا حکم اس طرح نہ رہا، کمی بیشی ہوگی تو یہی نسخ ہے اس کا. اچھا سنو کتاب اللہ سے کیا مفہوم ہے؟ کیونکہ وہ شے پس بے شک وہ شے جو سمجھی گئی ہے کتاب اللہ سے وہ فرض ہے. افتراض و ما فرض ہونا اس شے کا کہ نام رکھا گیا رکوع، اور رکوع کیا ہوتا ہے؟ مطلق جھکنا. تو قرآن میں تو آتا ہے ورکعوا، رکوع کرو، تو رکوع کا معنی ہم سمجھتے ہیں مطلقاً جھکنا. ایک بندہ یوں جھکا فٹو فٹ پٹک پیچھا واپس، فرض پورا ہو گیا. فرض. اب اگر کہو گے کہ تسبیح کی مقدار رکنا بھی فرض ہے تو یہ تو پھر کتاب اللہ پر اضافہ ہو گیا. لہذا بطمانینت واجب کے درجے میں رہے گا، فرض کے درجے میں نہیں ہوگا، دھیان کرنا. اور اسی طرح وہ شے جو نام رکھا گیا سجدہ وہ کیا ہے؟ وہ رکھنا پیشانی کا زمین پر. وَأَنَّ ذَلِكَ اور بے شک یہ کافی ہے. پس اگر کہیں ہم قول کریں ہم اس بات کا کہ تعدیل فرض ہیں تو پھر البتہ یہ مطلق جھکنا، مطلق زمین پر سر رکھنا کافی نہیں ہوگا، تو پھر یہ نسخ ہو جائے گا، کتاب اللہ پر اضافہ ہوگا. اچھا ایک اور حدیث تھی اس کا بھی جواب. اور اسی طرح کلام عرابی کی حدیث میں وہ عرابی کہ لٹایا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے قول کے ساتھ یہ فرمان، لوٹ جا پس نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ ایسا ہوا، 3 مرتبہ. تو اس حدیث سے بھی وہ ثابت کرتے ہیں کہ تعدیل ارکان فرض ہے. تو اچھا یہ کیوں لٹایا تھا؟ باوجہ ہونے اس کے کہ وہ عرابی نہیں پورا کر رہا تھا رکوع اور سجود. اب خبر واحد سے جواب ہے. اسی طرح کلام عرابی کی حدیث میں کہ یہ خبر واحد ہے، یہ نئی صلاحیت رکھتی، یہ خبر واحد نسخ بننے کی قطعی کے لیے. پس حمل کیا جائے گا اس جمی کو وجوب پر کہ ان حدیثوں سے وجوب ثابت ہے، ان حدیثوں سے، لہذا تعدیل ارکان واجب ہے. پس سوال ہے کہ سرکار نے فرمایا لا تجزئ، کیا فرمایا؟ کافی نہیں ہے.
پس مراد لا تجزیوں سے یہ اجزاء کامل کہ تیری نماز کامل نہیں ہوئی. ولم تصلی یعنی نماز کامل تو نے نہیں پڑھی. سمجھائیے جی. صلاۃً کاملۃً. واہ واہ واہ. دلیل دیکھو یار کیا بابیاں دے عقل سن. دھیان کرے جی. و تارا کا ہو سرکار نے چھوڑے رکھا اس کو حتیٰ کہ پورا کیا اس نے نماز کو. یہ تائید کرتا ہے اس بات کی کہ نفی کمال کی ہے. نفی جس لوگوں نے نماز شروع کی تھی نا اللہ اکبر ذرا غور کرے مولوی جی مسئلہ بڑا اللہ اکبر تو سرکار دیکھ رہے سن. جس لئے پوری کر کے آیا تو فرمایا کہ جا دوبارہ نماز پڑھ. دوسری باری بھی پوری پڑھ کے آیا تو فرمایا. تیسری باری بھی پوری پڑھ کے آیا. ہن ذرا غور کرو کیونکہ اگر ہوتی طمانینت فرض تو البتہ فاسد ہو جاتی نماز طمانینت کے ترک کے ساتھ. پہلے رکوع اور پہلے سجود میں پہلا رکوع اور سجدہ جب کیا تھا پہلی رکعت میں تو کیا ہو جاتی نماز. اور ادھر سرکار دیکھ رہے ہیں با یکون اور ہوگا فعل عرابی کا اس کے بعد ابس. تو اب اگلی رکھتے تو ہے ہی کوئی نہیں کہ ہیں. اور ادھر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. سرکار اللہ کے نبی ہیں تو نبی کی شان یہ ہے کہ لا یقرو نہیں برقرار رکھتا کسی ایک کو فعل پر جو کہ ابس ہو. کیسی دلیل جوڑی ہے جی کہ سرکار نے اس کو منع نہیں کیا فرمایا بس کر تیری نماز ٹوٹ گئی. بلکہ جب وہ پوری کر کے آتا تو پھر سرکار فرماتے جا کر دوبارہ پڑھ. نہیں سمجھی. تو اگر تو وہ پہلے رکوع میں طمانینت نہیں کی فرض ہے تو فرض جب رہے گا تو نماز ہی ختم ہوگی. جب نماز ختم ہوگی سرکار دیکھ رہے ہیں تو سرکار اس کو یہ نہیں فرما رہے کہ تیری نماز ٹوٹ گئی بلکہ جدو پڑھ کے سلام پھیر کے آوے تو فرمان پھر پڑھ. اے انہوں برقرار رکھنا ہے دلیل ہے کہ فرض نہیں ہے جی. نہیں گل سمجھی. اے برقرار رکھنا انہوں درمیان چ ٹوکنا نہ سلام تو بعد فرمانا بھی دوبارہ پڑھ. انہوں اس کام اتے برقرار رکھنا. جے طمانینت فرض ہوندی تو اس تو بعد تو نماز ہے ہی کو نہیں. سرکار فرماتا ہے اب کیا کر رہا نماز تیری ختم ہو گئی ہے. ایسا نہیں فرمایا. اور گل سمجھی جی. اے جے بابیاں دے دماغ کتنے پہنچے خدا دی قسم کیویں دلیلاں کڈیاں جی. کیونکہ نبی کی شان ہے کہ نبی کے سامنے جو کام کیا جائے اگر وہ غلط ہے تو نبی ٹوکتے ہیں. کیونکہ جو نبی کے سامنے کام ہو سرکار اس کو برقرار رکھے تو یہ تو یہی حدیث تقریری ہے. یہی سنت تقریری ہوتی ہے جی. سمجھی بات. تو لہٰذا اب نفی کس کی ہوئی نہ کہ اصل صلاۃ کی نہ کہ او دیکھو جی بچے او کفر. اس لیے کہ اگر ہوتی طمانینت فرض او بتارا کا سرکار نے چھوڑے رکھا اس کو حتیٰ کہ پورا کیا اس نے نماز کو. یہ سرکار کا وتر کو ہو سرکار کا چھوڑنا یہ تائید کرتا ہے اسی کی کہ کمال کی نفی ہے اصل صلاۃ کی نفی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہوتی طمانینت فرض تو البتہ فاسد ہو گئی نماز طمانینت کے ترک کے ساتھ پہلے رکوع اور پہلے سجدے میں اور ہو جائے گا فعل عرابی کا اس کے بعد ابس. اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں برقرار رکھتے کسی ایک کو فعل پر جو کہ ابس ہے. بلکہ سمجھائیے جی بھائی نبی ہیں اور نبی اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے. ساڈے چپ کرنے نال مسئلے نہیں بنتے. اللہ دے نبی نے او بلا ہوے ورنہ تو اعتبار ہی اٹھ جائے گا. سرکار نے ویسے چپ کر دیتی جی. ویسے چپ کی تھی تو پھر تو اعتماد ہی ختم ہو گیا. بات ہی ختم ہو گئی. اور اچھا جی بلکہ قصد فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہ تعلیم دے اس کو اکمال صلاحت کی علی اکمال وجہن علی. اب اس پر اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہاں کمال کی نفی اصل صلاحت کی نفی نہیں. وہ سنیں اسی لیے تو آیا ابو داود کی روایت میں جناب ابو ہریرہ سے اور ترمذی کی روایت میں جناب رفاع بن رافع سے اسی حدیث کے لیے سونے فرمایا جلے تیسری باری عرض کی تھی نا رابی نے کہ یا رسول اللہ میں تے انج دا وال آوندا ہے میری غلطی کی میں دس دیو. اس وقت فرمایا سرکار نے پوری تفصیل دس کے نا پیچھے لمبی حدیث بار بار آوے گی کہ انج رکوع اس طرح سجدہ پوری تفصیل دس کے نا انج پڑھنی. فرمایا
پس جب کرے گا تو یہ، پس تحقیق پوری ہو گئی تیری تام ہوگی تیری نماز، اور اگر کمی کرے گا تو اس سے کسی شے کی تو کم ہو جائے، کمی ہو جائے گی تیری نماز سے۔ تو ان طاقت فرمایا، فسدت نہیں فرمایا کہ اگر تو ان میں کمی کرے گا تو نماز ختم ہو جائے گی، یہ نہیں، بلکہ نماز میں کمی آ جائے گی۔ تو لہٰذا اطمینان نہ ہونے سے نماز ٹوٹتی نہیں، نماز ناقص ہوتی ہے، اور اطمینان ہونے سے نماز کامل ہوتی ہے۔ سمجھ لگی گل دی؟ فإنہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے نام رکھا اس نماز کا جس میں اطمینان نہیں ہے، ناقصہ نام رکھا ہے، اور باطلہ جو ہوتی ہے اس کا نام نماز نہیں ہوتا۔ ان طاقت من صلاتے کا، تے جے فرض رہ جائے تو نماز تو باطل ہے، تے جیڑی باطل ہوندی انہوں نماز نہیں آکھی تو ہوئی کوئی نہیں کہ بلا جو کالو نہیں کہا جاتا اس کو ناقصہ، بلکہ وہ تو معدومہ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ تھا اندہ بھی یوسف کیا تعدیل ارکان کیا فرض، اور اندہما تعدیل واجب ہے، اور ان قریب کلام آئے گی اس پر انشاءاللہ تعالی۔ منع کرو بچوں۔ اور بہرحال نماز کے فرائض پس 8 ہیں، 6 وفاق پر، یعنی ان پر اتفاق ہے، اور 2 خلاف پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ یعنی وہ 6 جو متفق علیہ ہیں، تکبیرۃ الافتتاح، اور قیام، اور قرات، اور رکوع، اور سجدہ، اور قعدہ خیرہ، تشہد کی مقدار، اور بہرحال یہ 2 جو مختلف ہی ہیں، بہرحال نکلنا نماز سے اپنے ارادے کے ساتھ پس فرض ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، خلاف ہے واسطے صاحبین کے رحمہم اللہ۔ اور تعدیل ارکان فرض ہے عند ابی یوسف رحمہ اللہ، بوجہ حدیث عبداللہ بن مسعود کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہو قال کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، نہیں کافی نماز کہ نہ سیدھا کرے رجل اس میں اپنی پشت کو رکوع میں اور سجود میں۔